صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، ڈیئر ناظرین محترم، آج مثالی خواتین میں اس خاتون کا ذکر کرنا ہے جو امام کی پوتی بھی ہیں، امام کی بیٹی بھی ہیں، امام کی بیوی بھی ہیں اور امام کی ماں بھی بنی. الحمدللہ آپ سب سمجھ چکے ہوں گے میں جس خاتون کا ذکر کرنا چاہتی ہوں وہ خاتون کوئی اور نہیں جن کا نام حضرت فاطمہ بنت حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. امام حسن علیہ السلام کی بیٹی جن کی شادی امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اور الحمدللہ ان کے صلب سے امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی ہے. ان ایام میں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت بھی ہے، تو ان عنوان سے کہ ان کی والدہ کا ذکر بھی کریں، کیونکہ اتنی عظیم ہستی ہیں یہ جناب فاطمہ بنت حسن علیہ السلام کہ کسی بھی امام کو یہ نسبت نہیں ملی کہ والدہ کی طرف سے بھی اور امام یعنی والد کی طرف سے تو اکثر ہر امام کو نسبت ملی، مگر والدہ کے اعتبار سے بعد از جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب فاطمہ بنت حسن وہ ہستی ہیں جن کے سبب سے امام محمد باقر علیہ السلام کو ابن خیران کہا گیا، یعنی دو اماموں کی طرف سے ان کو نسبت ملی ہے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، جن کو ہم نجف الطرفین بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ امام کی نسل سے تھی اور ایسی جگہ سے یہ پرورش پائی تھی جہاں پر لوگ اگر صرف گزرتے تھے محلے بنی ہاشم کے طرف سے تو لوگ افتخار فیل کرتے تھے. آج ہم نے محلے بنی ہاشم کی طرف سے میرا گزر ہوا ہے، بلکہ یہ تو وہ خاتون ہیں جن کی پرورش اس خاندان میں ہوئی، اسی خاندان بنی ہاشم میں ہوئی ہے، تو ان کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام اپنی زوجہ کو محدثہ کہہ کر پکارتے تھے. محدثہ کے معنی ہیں حدیث بیان کرنے والی، اور اس لیے کہا کرتے تھے کیونکہ بی بی جو تھی جناب فاطمہ بنت حسن علیہ السلام یہ ہمیشہ درس لیا کرتی تھی، تفسیر کی کلاس کیا کرتی تھی، ان روایت کو بھی بیان کرتی تھی، ان حدیثوں کو بھی بیان کرتی تھی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس حدیث کو بیان کی ہے. اس حدیث کو بھی بیان کرتی تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارک سے بیان کیا. کیوں نہ کرتی؟ کیونکہ ان جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی پوتی تھی یہ، تو کیوں نہیں بیان کرتی. الحمدللہ امام زین العابدین ان کو عارفہ بھی کہتے تھے. وہ اس لیے کہتے تھے عارفہ اس کو کہتے ہیں جو آپ کو ظاہری طور پر تو ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، مگر باطنی طور پر انٹرنل طور پر ہم کیا ہیں، ہماری پرسنالٹی کیا ہے، ہمارے اندر کون سی ایسی پرسنالٹی چھپی ہوئی ہے، اس کو اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عارفہ. جیسے اس زمانے میں آغا بہجت جو تھے وہ ہمیشہ آنکھوں کو بند رکھا کرتے تھے، تو ان سے سوال کیا جاتا تھا آپ آنکھوں کو بند کیوں رکھتے ہیں، آپ لوگوں کو نظریں ملا کر لوگوں سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب یہ ملتا تھا کہ یہ عارف ہستی ہیں. عارف سے مراد یعنی ہمارے اندر کی جو پرسنالٹی اس کو بھی وہ دیکھ لیتے ہیں ہم، اور یہ وہ ہستی، اس لیے ان کو امام زین العابدین ہمیشہ عارفہ کہتے تھے. امام محمد باقر علیہ السلام جو اپنی والدہ گرامی کے لیے کہتے ہیں کہ میرے بابا ان کو عارفہ اس لیے کہتے تھے کہ امام محمد باقر کہتے ہیں میں اس وقت ان کے ساتھ میں گھر پر موجود تھا کہ اچانک دیوار گرنے والی تھی اور میری والدہ گرامی نے صرف اور صرف اشارہ کیا تھا، اشارہ کرنا تھا کہ دیوار اپنی جگہ سے نکل چکی تھی، یعنی زمین کو چھوڑ چکی تھی اور وہ گرنے والی تھی، کائنڈ آف بینڈ ہونے والی تھی، گرنے والی تھی. اور اچانک دیوار، میری والدہ نے جیسے ہی اشارہ کیا کہ رک جائے وہ دیوار، فوراً وہ دیوار رک گئی. تو میں نے اپنی نظروں سے اپنی ماما کا میں نے
معجزہ دیکھا، اور اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک امام کی ماں بنی، اور امام کی ماں بننا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے ایک ورقہ جب آیا تھا، جنت سے جب ایک ورقہ بھیجا گیا تھا لوح محفوظ سے، تو جناب سلمان فارسی نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ اس ورقے پہ کیا لکھا ہے، جو صرف اور صرف جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو کہا گیا پڑھنے کے لیے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اس ورقے میں ان ہستیوں کا نام ہے جو ہمارے امام کی والدہ بنیں گی، یعنی 12 امام تک جتنی بھی مائیں ہیں ان سب کا نام لکھا گیا ہے، جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ یہ ہستیاں ان کی ماں بنیں گی۔ الحمدللہ، تو یہ ہستیاں بیوی بننا بہت آسان ہے، مگر کسی امام کی والدہ بننا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، یہ بہت بڑا آنر ہے کہ کسی امام کی والدہ بننا، امام سے گفتگو کرنا، کیونکہ ہمارے اکثر امام جو تھے اپنے شکم میں اپنی ماما کو، اپنی مادر گرامی کو تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتے تھے، اکثر اپنے اوقات اپنی والدہ سے بات کیا کرتے تھے، اکثر وقت شکم سے تلاوت کی آواز آتی تھی۔ کبھی بھی جو بھی امام کی ماں بنی وہ ہمیشہ کہتی تھی نہ ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے نہ ہمیں پیاس کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی ہمیں بھوک کی شدید مثلا بھوک ہمیں لگنے والی ہوتی ہے تو ہمارے لیے کھانا فوراً آسمان سے بھیج دیا جاتا ہے، اسی طرح پانی کا جب احساس ہوتا تو فوراً جام کوثر ہمیں پلا دیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ سعادت مندی اور اس خاتون سے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں جناب فاطمہ بنت حسن علیہ السلام جو کربلا میں بھی موجود تھیں، ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں، کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام کربلا میں 2 سال 6 مہینے یعنی 2.5 سال کے وہاں پر موجود تھے کربلا، تو یقیناً جو کتاب میں بھی لکھی گئی ہے، جو تاریخ دمشق اور کربلا ہے، اس میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ جناب فاطمہ بنت حسن علیہ السلام کربلا میں موجود تھی، مگر یہ ان خواتین میں سی تھی جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ تھیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا کو مثلاً سپورٹ کر رہی تھی، سپورٹ سسٹم بنی ہوئی تھی۔ اب آپ ذرا سوچئے کتنے بڑے مرتبے کی مالک تھی، امام حسن کی بیٹی ہیں، مولا کائنات کی پوتی ہیں، اور جو امام اس وقت موجود ہے، جن کو زنجیر پہنائی گئی ہے، جن کو طوق پہنایا گیا ہے، جو اس وقت اس قافلے کو لیڈ کر رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، ان کی زوجہ ہیں، مگر کبھی بھی ہم نے تاریخ میں، ہسٹری میں اس چیز کو نمایاں نہیں کیا گیا کہ کوئی جناب زینب سلام اللہ علیہ سے اپنے قدم کو آگے بڑھائے، ہمیشہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ دیا ہے انہوں نے، تاکہ یہ جو کربلا ایک ٹیم کے ساتھ جو مشن بنا تھا، اس مشن میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ اسی لیے امام خمینی کہتے ہیں از دامن زن مرد میراج میرود، اگر لیڈی چاہے تو مرد کو کامیابی تک پہنچا سکتی ہے، اور آج الحمدللہ کربلا کی وہ خواتین ہیں جن کے سبب سے آج کربلا تا قیامت تک زندہ رہے گا، تا قیامت، جب تک قیامت جنت رہے گی تب تک یہ کربلا کی آواز، کربلا کی پیغام الحمدللہ لوگوں تک پہنچتا رہے گا۔ اس میں سب سے بڑا جو کارنامہ ہے ان خواتین کا ہے، جن لوگوں کے سبب سے آج الحمدللہ کربلا آج بھی زندہ ہے۔ تو الحمدللہ یہ خاتون جناب فاطمہ بنت حسن علیہ السلام مدینے بھی جب واپس آیا تھا یہ قافلہ، تو یہ بی بی ساتھ آئی تھی، اور روایت کے اعتبار سے مدینے میں ہی ان کا انتقال ہوا اور مدینے میں ہی ان کو دفن کیا گیا۔ بس عزیزو، اس سے بہت بڑا جو ہمیں درس ملتا ہے، چاہے ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں، چاہے ہمارے اندر جتنی بھی طاقت آ جائے، ہم اپنے آپ کو اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ رکھیں، اس انداز سے اپنے آپ کو رکھیں تاکہ اہل بیت علیہم السلام ہم سے راضی رہیں، ہماری کوئی بھی ایک ایسی حرکت نہ ہو جس کے سبب سے ہمارے اہل بیت خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ انشاءاللہ اپنے اہل بیت کو راضی رکھیں، عبادت انشاءاللہ بر وقت کریں، اور اہل بیت علیہم السلام سے محبت ہر وقت کریں، اور انشاءاللہ اہل بیت علیہم السلام سے کے جو دشمن ہیں ان سے نفرت ہمیشہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔